آج کا یہ عظیم الشان اجلاس بنام سنی اصلاح معاشرہ کانفرنس تنظیم البرکات نوجوانان اہل سنت محلہ ٹیبہ کمیٹی کی جانب سے انعقاد پذیر ہے۔ پچھلے سال بھی الحمدللہ یہ محفل کامیاب رہی اور آج بھی یہ محفل کامیاب ہو رہی ہے، اور صبح کا پروگرام ماشاءاللہ کامیاب رہا، اور آج بھی یہ بھی عنقریب کامیاب ہو چکی ہے، کیونکہ ہمارے اسٹیج پر ایک سے ایک علماء کرام تشریف فرما ہے، اور جب اتنے علماء کرام ہمارے اسٹیج پر جلوہ افروز ہوں تو یہ مکمل ایک اجلاس کی کامیابی کی دلیل ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ آج ہمارے اس اجلاس میں خانوادہ رسول کے دو چشم و چراغ، پہلے حضرت پیر طریقت حضرت علامہ الحاج سید انوار علی صاحب قبلہ چشتی، اور دوسری شخصیت شہنشاہ فکر و تدبر حضرت علامہ مولانا سید محمد امین القادری صاحب قبلہ مالیگاؤں مہاراشٹر سے جو تشریف لائے ہیں، یہ دونوں موجود ہیں۔ اور جب یہ دونوں عبقری شخصیت موجود ہیں، رسول کی محفل ہم نے سجائے ہیں اور رسول کے خانوادے کے چشم و چراغ یہاں موجود ہے، تو یہ محفل ضرور کامیاب ہے۔ بے شک بے شک میں تمام علماء کرام کا میں شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے میری دعوت کو قبول فرما کر آج کی اس محفل میں تشریف لائے، اور تمام حاضرین کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے میری دعوت کو لبیک کہا۔ اور خصوصیت کے ساتھ میں شہنشاہ فکر و تدبر اولاد ختم الرسول حضرت علامہ الحاج سید محمد امین القادری صاحب قبلہ مالیگاؤں، جن کے بارے میں یہ کہا جائے تو تقریباً 4 سال سے میں خود سن رہا ہوں کہ تاریخ پہ تاریخ چاہیے ان کی، مگر تاریخ مل نہ پائی۔ اللہ نے مجھے وسیلہ بنایا اور میں نے آپ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ان کو آپ کے سامنے کر دیا۔ جب میں نے آپ کی خواہش کا احترام کیا ہے تو آپ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ بھی میری خواہش کا احترام کریں، اور میری خواہش یہ ہے کہ آپ جب اٹھیں اس محفل سے تو خالی ہاتھ نہ اٹھیں بلکہ کچھ لے کر جائیں۔ خالی ہاتھ آئے ہیں تو تربیت کی کچھ مفید باتیں اپنے ذہنوں میں لے کر جائیں، اور یہ ارادہ کر کے جائیں کہ کل انشاءاللہ کل سے جو ہم نے سنا ہے بلکہ آج ہی سے ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہماری خواہش ہے۔ اگر اس خواہش کا آپ نے احترام کے ساتھ قبول کیا تو میں سمجھوں گا میری یہ کوشش مکمل طور پر کامیاب رہی۔ اور ساتھ ہی ساتھ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت الحاج سید انوار علی صاحب قبلہ چشتی کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں کا یہ کرم ہے کہ وہ اتنی طبیعت علیل ہونے کے باوجود بھی سرزمین مکرانہ میں تشریف لائے اور اپنے جلوہ زیبا کی زیارت ہم سب کو کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائی۔ اب اور ساتھ ہی ساتھ زیر سرپرستی جن کے سرپرستی میں یہ جلسہ ہے حضور شمس ملت حضرت علامہ شمس الدین صاحب قبلہ اور حضور قمر ملت حضرت علامہ قمر عالم صاحب قبلہ، یہ حضرات ایسے ہیں جن کی دعاؤں اور نوازشوں کے ذریعے میں اگر کچھ کام کرتا ہوں، ان کے دعاؤں کے سہارے کچھ کام کر پاتا ہوں۔ یہ میرے لیے یہ دونوں حضرات آئیڈیل ہیں، میں انہی کو لے کر چلتا ہوں اور کچھ کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ان کے علم میں عمر میں ترقی خیر عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ انہیں عمر خضری سے نوازے، اور اسی طرح میں ان کا فرمان بردار رہ کر زندگی گزاروں۔ اور تمام علماء اہل سنت، مفتی اہل سنت حضرت علامہ مفتی شاہد رضا برکاتی، حضرت قاری غلام محمد برکاتی اور تمام علماء کرام کا میں شکر گزار ہوں۔ تنظیم البرکات نوجوانان اہل سنت کمیٹی سے میں گزارش کروں گا کہ جلد از جلد تشریف لائیں اور علماء کرام کی گلپوشی کریں۔ پیر طریقت حضرت الحاج سید انوار علی صاحب قبلہ چشتی کی گلپوشی کریں، ساتھ ہی ساتھ ہمارے مہمان خصوصی حضرت علامہ الحاج سید امین القادری صاحب کی گلپوشی کریں۔ اس کے بعد زیر سرپرستی حضرت علامہ مولانا الحاج شمس الدین صاحب قبلہ کی بھی گلپوشی کریں۔ آتے جائیں اور گلپوشی کرتے جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، سنی اصلاح معاشرہ کانفرنس، خواجہ کا ہندوستان، مکرانہ کا سنی مسلمان، مکرانہ کا سنی مسلمان۔
دوسرا کام میں وقت بہت کم لے کر میں کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے بس دوسرا کام میں کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا آپ سے. دوسرا کام یہ ہے میرا کہ ہمارے سرزمین مکرانہ میں کئی دنوں سے کافی سالوں سے علماء اہل سنت خدمات انجام دے رہے ہیں اور یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے, ہم اس پر گواہ بھی ہیں, مگر ہم نے کبھی ان کی حوصلہ افزائی نہ کی اور نہ ہی کبھی ہم نے ان کی خدمات کا اعتراف کیا. ہم نے کبھی ان کی خدمات کا اعتراف بھی نہیں کیا اور نہ ہی ہم نے ان کی حوصلہ افزائی بھی کی, مگر ہم ان کی خدمات کو ایسے نہیں بلا سکتے. اس لیے آج الاشرف اکیڈمی جو ایک اہل علم کی ایک کمیٹی مکمل طور پر بنی ہے, وہ ان کی طرف سے مکرانہ کی 3 عظیم عبقری شخصیت کی خدمات کا اعتراف کیا جا رہا ہے. بول دیجئے سبحان اللہ. تمام علماء کرام کی موجودگی میں اور سادات اعظام کی موجودگی میں, تمام حاضرین کی موجود میں 3 عبقری شخصیت یکے بعد دیگر تشریف لائیں گے اور ان کی خدمات کا ہم اعتراف کریں گے. آپ حضرات بغور سماعت کریں کہ وہ عبقری شخصیات کون ہیں. میں اس سے پہلے میں پیر طریقت حضرت الحاج سید انوار علی صاحب قبلہ چشتی سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے ان کی دستار بندی کریں. حضرت علامہ مولانا الحاج سید امین القادری صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ ان کی وہ شال پوشی کریں. مفتی اہل سنت حضرت علامہ مفتی شاہد رضا صاحب سے قبلہ اور حضرت مولانا سجاد علی صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ وہ انہیں توصیف نامہ عطا کریں. پہلی عبقری شخصیت آپ سماعت کریں. صوبے راجستھان میں تقریباً نصف صدی سے تعلیمی و تبلیغی سرگرمیاں زیادہ تیز ہوئی ہیں. علماء کرام کا نورانی قافلہ اپنی تجربہ کاری اور وسعت علمی سے اپنے اپنے طور پر علاقائی, ضلعی و صوبائی سطح پر حالات کے تقاضے کے مطابق عمدہ و نمایاں کام انجام دیا ہے. مکرانہ کی قسمت میں اہل مکرانہ کے عقیدہ و مسلک کے زلف برہم کو سنوارنے کے لیے اور تعلیمی انقلاب برپا کرنے کے لیے ایک خوشبخت و نیک سیرت ذی استعداد عالم, ماہر خطیب, شمش مکرانہ, شمس الخطبہ حضرت علامہ مولانا الحاج محمد شمس الدین صاحب قادری کا نام آیا. محترم موصوف, علمی سطوت, عالمانہ وقار اور فاضلانہ جاہو جلال رکھتے ہیں. شاہانہ شورنا و شوکت کے ساتھ رہتے ہیں. مرنجا مرنج طبیعت, باغ و بہار شخصیت کے مالک ہیں. تقریباً 18 سالوں سے مکرانہ کی سرزمین پر اپنی بے لوث خدمات انجام دے رہے ہیں. تحریری دنیا میں تقریباً نصف درجن کتابوں کے مصنف ہیں. سنی جامع مسجد مکرانہ میں عہدے خطابت و امامت پر فائز ہیں. اس کے علاوہ پورے ملک میں خطابت کے لیے جانے اور مانے پہچانے جاتے ہیں. جامعہ حنفیہ نجم العلوم کا قیام اور اس کو فروغ دے کر گھر گھر حفاظ و قرہ و علماء پیدا کرنے کا نمایاں کام انجام دیا ہے. انہی عظیم کارہائے نمایاں کے انجام دہی کے اعتراف میں الاشرف اکیڈمی سنی اصلاح معاشرہ کانفرنس کے حسین موقع پر جملہ علماء کرام اور عوام کی موجودگی میں انہیں اشرفی ایوارڈ اور خصوصی تکریمی خطاب شمس الخطبہ نوازتی ہے. استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور شمس الخطبہ, حضور شمس الخطبہ, حضور شمس الخطبہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور شمس الخطبہ, حضور شمس الخطبہ. علماء اہل سنت, علماء اہل سنت حضرت دوسری شخصیت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنی ماتھے کی نگاہوں سے. یہ پروگرام ہم اپنے علماء کرام کی حوصلہ افزائی کے لیے کر رہے ہیں. دوسری شخصیت اس دنیا رنگ و بو میں بے شمار علماء کرام العلماء ورثۃ الانبیاء کا تاج زریں اپنے سر پر سجا کر مذہبی, علمی اور دعوتی میدان میں کما حق خدمات انجام دے رہے ہیں. انہی مقتدر علماء ہند کی جماعت سے اہل مکرانہ کے لیے منفرد و ممتاز شخصیت, یادگار سلف, عالم زمانہ, فخر مکرانہ, قمر مکرانہ حضرت علامہ مولانا
الحاج محمد قمر عالم صاحب قبلہ رضوی ہیں، جو تقریباً 25 سالوں سے خدمت خلق و تبلیغ دین اور اشاعت مسلک اہل سنت میں مصروف ہے۔ قناعت پسندی، خوش مزاجی، ملنساری آپ کا طر امتیاز ہے۔ تقریباً آدھا درجنوں کتابوں کے مصنف ہے۔ سرزمین مکرانہ میں عوامی سطح پر کافی مقبول ہیں۔ مکرانہ کی قدیم شاہجہانی موڈی مسجد کی امامت و خطابت، تنظیم ائمہ مساجد اہل سنت کی نظامت آپ پوری ذمہ داری، دیانت داری کے ساتھ بحسن و خوبی انجام دے رہے ہیں۔ تبلیغی سرگرمیوں کے لحاظ سے جلسہ و جلوس کی حمایت و قیادت کرتے رہتے ہیں۔ ان عظیم و بے لوث خدمات کے اعتراف میں الاشرف اکیڈمی سنی اصلاح معاشرہ کانفرنس کے موقع پر اشرفی ایوارڈ اور خصوصی تکریمی خطاب قمر ملت نوازتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قمر ملت، حضور قمر ملت۔ تیسری عبقری شخصیت، ہندوستانی تاریخ میں اسلامی تصوف ایک ہماگیر تحریک کی صورت میں ترقی کے منازل کو طے کرتا ہوا گاؤں گاؤں، شہر شہر داخل ہوتا گیا اور اہل عقیدت کی زندگی کے ہر شعبہ حیات کو متاثر کرتا گیا۔ مکرانہ میں اسلام کے اس آفاقی پیغام کو تصوف کی شکل میں پیش کرنے کے لیے، شریعت و طریقت کے حسین امتزاج کو پیش کرنے کے لیے اخلاص و وفا اور صبر و رضا سے ہم آہنگ ہو کر ایک خوبصورت و خوب سیرت شخصیت سامنے آتی ہے، جسے زمانہ صوفی ملت حضرت علامہ قاضی نور الحسن صاحب عثمانی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ با اصول، با لیاقت اور با صلاحیت عالم دین ہے، خاموش مزاجی، خوش اخلاقی اور احساس ذمہ داری آپ کے عمدہ محاسن میں شمار کیے جاتے ہیں۔ تقریباً 25 سالوں سے زائد عرصہ سے سنی شاہجہانی مسجد میں خطابت و امامت کی ذمہ داری کے ساتھ پیغام رشد و ہدایت دینے میں مصروف ہیں۔ ان کے عمدہ کردار عمل اور خدمت خلق سے مانوس ہو کر ان کے اعتراف میں الاشرف اکیڈمی سنی اصلاح معاشرہ کانفرنس کے موقع پر جملہ علماء کرام اور عوام کی موجودگی میں انہیں اشرفی ایوارڈ اور خصوصی تکریمی خطاب صوفی ملت نوازتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور صوفی ملت، حضور صوفی ملت۔ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الاشرف اکیڈمی کی جانب سے علماء کرام کی اعزاز نوازی کی گئی۔ میں تنظیم ائمہ اہل سنت بزم خواجہ غنی نواز کی جانب سے الاشرف اکیڈمی کے تمام اراکین کو دل کی عطا گرائی سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ رب کریم اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں اولیاء کرام کے وسیلے سے اس اکیڈمی کو روز افزوں ترقی عطا فرمائے اور جملہ اراکین کو دارین کی نعمتوں سے بہرہ مند فرمائے۔ السلام علیکم۔ اظہار خیال فرمانے کے لیے حضور شمس الخطبہ تشریف لا رہے ہیں، استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شمس الخطبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد، رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد، سرخ رو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد۔ بڑی خوشی کی بات ہے، سنی اصلاح معاشرہ کانفرنس جو اپنے دوسرے پائیدان پر آج کی اس پاکیزہ شب میں خوبصورت مراحل سے گزرتا ہوا منزل مقصود کے قریب پہنچنے والا ہے۔ علماء ذوی احترام اور سادات اکرام کی موجودگی میں عزیز مکرم حضرت علامہ مولانا حافظ قاری منظر مصطفیٰ صاحب قبلہ اشرفی، جن کی قیادت میں الاشرف اکیڈمی اور تنظیم البرکات کے نوجوانوں نے یہ خوبصورت کارنامہ انجام دیا ہے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔